اچھا مصعب، خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، کپڑوں کے پاک ناپاک ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس میں جو ایک اصول بنا دیا کتاب و سنت سے محدثین اور محققین اور فقہاء نے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، آپ کو شک پڑ گیا کہ میرے یہاں چھیٹا پڑ گیا ہوگا اور یقین ہے کہ نہیں پڑا، ہاں، تو یقین کو آپ بنیاد رکھیں گے، یقین کو بنیاد رکھیں گے۔ جی، آپ ٹوائلٹ دھو رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں چھیٹے پڑ گئے، یقین ہے تو پھر پڑ گئے، شک سے ختم نہیں ہوگا۔ یقین ہے تو پڑ گئے ہیں، جی، یہ قاعدہ بن گیا الیقین لا یزول بالشک، شک پڑ گیا تو اس سے یقین ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ کو یقین ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں، شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چھینٹا پڑ گیا ہو، یہ چھینٹا پڑے ہونے کا شک ہے، یہ اگر شک یقین میں نہیں بدلے گا تو آپ کے کپڑے پاک ہی ہیں۔ شک حاوی نہیں ہو سکتا، یقین شک کبھی یقین پر حاوی نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات اور عورتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو یہاں ایک امت کی سہولت کے لیے ہمارے یہاں ایک بڑا معروف ہے، گھر میں ہماری خواتین مائیں بہنیں رہتی ہیں، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں ایک اصول بنا دیا کہ ہم بستری اگر کر لی گئی ہے تو بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک، دودھ نہیں پلاتی جب تک غسل نہ کر لیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ان المومن لا ینجس، کب کہا تھا؟ جب حضرت ابو ہریرہ کا اپنے ہاتھ تھاما، وہ گلی میں جا رہے تھے تو ایک جگہ جا کے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ وہاں سے چپکے سے نکل گئے، تو آپ نے بات کرنے کے بعد پوچھا ابو ہریرہ کہاں گئے؟ تو تب وہ بھی آ چکے تھے، کہا یا رسول اللہ مجھ پر غسل واجب تھا اور میں ناپاک تھا تو میں نکل گیا۔ فرمایا اس وقت کہا ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، یعنی سیاق و سباق کیا کہ مجھ پر غسل واجب تھا، میں اس لیے گیا ہوں طہارت حاصل کر کے آیا ہوں، اس وقت آپ نے کہا مومن نجس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں کبھی اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، وہ اپنے وہ کھانا بھی پکا سکتی ہیں، ضروری کام جو ہے کر سکتی ہیں، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں کیونکہ وہ نجس نہیں ہے۔